بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے، بڑی سخت سزائیں بیان کی ہیں۔ اس لیے گزرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نمازی کا خیال کرتے ہوئے گزریں، اور نماز پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر نماز ادا کریں کہ جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف اور دشواری نہ ہو۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس گناہ کا اور اس وبال کا علم ہو جائے جو وہ کر رہا ہے، تو گزرنے کے مقابلے میں 40 سال وہیں پر کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا، لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں 40 سے مراد 40 سال ہے۔ اسی طرح سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والوں کو اس گناہ کا اور اس عمل کی سزا کا علم ہو جائے تو وہ گزرنے کے مقابلے میں اس بات کو بہتر سمجھیں کہ ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا سخت ترین گناہ ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا مبغوض ترین عمل ہے۔ اس لیے اس عمل سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اس حدیث میں بیان کیے گئے مسئلے کی تفصیل کی ضرورت ہے، اور بغیر تفصیل کے مسئلہ پوری طرح سے واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر اس میں کسی سترے کے بغیر نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے نمازی کے قریب سے گزرے یا 4-5 صف چھوڑ کر کے گزرے، دور سے گزرے، ہر صورت میں گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ البتہ اگر مسجد بڑی ہے تو پھر نمازی جس صف میں کھڑا ہے اس صف سمیت مزید 2 صف چھوڑ کر کے یعنی 3 صف چھوڑ کر کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اور اس صورت میں گزرنے والا گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چھوٹی مسجد کون سی کہلائے گی اور بڑی مسجد کون سی کہلائے گی؟ تو دیکھیے، جس مسجد کا اندرونی رقبہ 3600 اسکوائر فٹ کا ہے تو وہ مسجد بڑی مسجد کہلائے گی، چاہے مسجد چکور ہو یا گول ہو یا تکونی ہو، کسی بھی طرح کی ہو۔ اگر مسجد کا اندرونی رقبہ 3600 اسکوائر فٹ کا ہے تو وہ مسجد بڑی مسجد کہلائے گی، لہذا اس مسجد میں نمازی کے سامنے سے 3 صف چھوڑ کر کے گزرنا جائز ہے، اس صورت میں گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر مسجد کا اندرونی رقبہ 3600 اسکوائر فٹ سے کم ہے تو پھر اس صورت میں بغیر سترے کی آڑ کے، بغیر کسی آڑ کے نمازی کے سامنے سے گزرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس پیمائش کی مزید تفصیل یہ ہے، کتب فقہ میں اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جس مسجد کی لمبائی بھی 40 گز ہو اور چوڑائی بھی 40 گز ہو، گز یعنی شرعی گز 1.5 فٹ یعنی 18 انچ، جس مسجد کی لمبائی بھی 40 گز ہو اور چوڑائی بھی 40 گز ہو وہ مسجد بڑی مسجد کہلائے گی، اور جس مسجد کی لمبائی اور چوڑائی 40 گز سے کم ہو تو وہ مسجد چھوٹی مسجد کہلائے گی۔ لہذا 1 گز شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے یعنی 18 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے اگر فٹ میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو جس مسجد کی لمبائی بھی 60 فٹ ہو اور چوڑائی بھی 60 فٹ ہو تو پھر اس مسجد میں نمازی کے سامنے سے 3 صف چھوڑ کر کے گزرنا جائز ہے، اور جس مسجد کی لمبائی بھی 60 فٹ سے کم ہو اور چوڑائی بھی 60 فٹ سے کم ہو تو پھر اس مسجد میں بغیر کسی آڑ کے نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں۔ 60 کو اگر 60 سے ضرب دیا جائے تو 3600 اسکوائر فٹ بنتا ہے، یعنی جس مسجد کا اندرونی رقبہ 3600 اسکوائر فٹ کا ہے، چاہے وہ مسجد پھر گول ہو یا چکور ہو یا تکونی ہو، اس مسجد میں نمازی جس صف میں کھڑا ہے اور 2 صف مزید چھوڑ کر کے گزرنے والے کو گزرنا جائز ہے، اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور جس مسجد کا اندرونی رقبہ 3600 اسکوائر فٹ کا ہے تو پھر اس صورت میں بغیر سترے کے، بغیر کسی آڑ کے گزرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، گزرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ البتہ سترے کی مقدار کیا ہے؟ سترے کی مقدار 1 گز ہے یعنی 1.5 فٹ 18 انچ، اور اس کی موٹائی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو اور اونچائی 1.5 فٹ کے برابر ہو۔
اگر کوئی ایسی چیز سامنے رکھ دی جائے جو 1.5 فٹ جس کی اونچائی ہو اور 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو، تو پھر اس صورت میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز اپنے پاس نہیں ہے اور شدید تقاضا ہے، مثلا پیشاب کی شدید حاجت ہے، تو پھر اس صورت میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے، اس صورت میں گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر نماز کسی سڑک پر پڑھی جا رہی ہے، کسی میدان میں پڑھی جا رہی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے، تو اگر سترے کو صرف امام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو امام کا سترہ بقیہ سارے نمازیوں کا سترہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے سے جماعت کے اندر سے اگر گزرتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا، یعنی اس گزرنے والی وعید کا مرتکب نہیں ہوگا، اس گزرنے والی سزا کا مستحق نہیں ہوگا، اس کا گزرنا جائز ہوگا اور اس صورت میں وہ اس کا گزرنا درست ہوگا۔ اگر نماز کسی میدان میں ادا کی جا رہی ہے یا کسی سڑک پر ادا کی جا رہی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے تو پھر امام کا سترہ بقیہ سارے نمازیوں کا سترہ ہے، لہذا اگر جماعت کے دوران کوئی شخص نمازیوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، مقتدیوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو اس کا یہ گزرنا گناہ نہیں ہے، اس گزرنے کی گنجائش ہے اور اس صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ یہ حکم یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی یہ جو سزا ہے اور یہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعت ہے، یہ حکم ساری مسجدوں کے لیے، مسجد نبوی کے لیے بھی ہے، سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں طواف کرنے والوں کو نمازی کے سامنے سے مجبوری کے درجے میں گزرنے کی گنجائش ہے اور گزرنے کی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر کعبہ شریف سامنے ہے، یعنی بیت اللہ شریف سامنے ہے اور نماز کوئی شخص ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا گزر جائے جو طواف نہیں کر رہا ہے، بغیر 3 صفوں کے فاصلے کے بھی اگر نمازی کے سامنے سے کوئی شخص ایسا گزر جائے جو طواف نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا گزرنا جائز ہے، اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کعبہ شریف سامنے نہیں ہے تو بغیر 3 صف کے فاصلے کے مسجد حرام میں بھی گزرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، فتاوی دارالعلوم کراچی میں ہے، کہ اگر شدید مجبوری ہے، مثلا بھیڑ زیادہ ہے، تو چاہے کعبہ سامنے ہو یا نہ ہو، مطاف میں ہو یا مطاف کے باہر ہو، ہر صورت میں مسجد حرام میں بغیر 3 صف کے فاصلے کے بھی گزرنا جائز ہے، اس صورت میں اس کا گزرنا قابل ملامت نہیں ہوگا، یعنی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، پیٹ کر کے بیٹھا ہے، تو وہ نمازی کے سامنے سے اٹھ کر کے جا سکتا ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت ہے، حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت ہے، نمازی کے سامنے سے بیٹھے ہوئے شخص کے اٹھ کے جانے کی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی نماز مکمل ہو گئی اور وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے جانے کی گنجائش ہے، اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح سے روک سکتے ہیں۔ اگر وہ رک جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہ روکے، آپ کے سامنے سے گزر جائے، تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، آپ کی نماز درست ہی رہے گی۔